الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعن علی رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا كانت لك 100 درهم وحال عليها الحول ففيها 5 دراهم وليس عليك شيء حتى يكون لك 20 دینارا وحال عليها الحول ففيها نصف دینار فما زاد فبحساب ذلك وليس في مال زکات حتى يحول عليه الحول۔ آج کے درس کے اندر کتاب الزکات میں سے یہ بیان ہوگا کہ زکات کے لیے شرط ہے کہ مال کے اوپر سال گزرا ہو، 1 سال مال پڑا ہو آدمی کے پاس تو اس کے بعد زکات فرض ہوتی ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تیرے پاس 200 درہم ہوں اور اس پر سال گزر جائے تو پھر اس میں 5 درہم زکوٰۃ ہے، اور سونے کے لیے فرمایا کہ زکوٰۃ نہیں ہے یہاں تک کہ تیرے پاس 20 دینار ہو جائیں اور سال گزر جائے، یعنی کہ 20 دینار سال تک تیرے پاس رہیں۔ اور جب 20 دینار سال گزرنے تک پاس رہیں تو فرمایا ففیہ نصف دینار، پھر 40واں حصہ نصف دینار دیا جائے گا زکوٰۃ میں، اور فرمایا کہ اس سے زیادہ اسی اعتبار سے ہوگا، اور فرمایا کہ مال میں زکوٰۃ نہیں ہے یہاں تک کہ سال گزر جائے مال پر۔ یہ روایت جو ہے سنن ابی داؤد کے اندر ہے اور یہ حسن درجے کی ہے۔ حافظ ابن حجر کہتے ہیں یہ حسن ہے، اور کہتے ہیں کہ اس کے مرفوع ہونے میں یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول ہے یا حضرت علی کا، اس کے بارے میں اختلاف ہے۔ تو اس روایت کے اندر جو ہے ایک چیز تو یہ بیان ہوئی کہ سونے اور چاندی کا نصاب، چاندی جو ہے 200 درہم ہوں گے تو اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی، 200 سے کم ہیں، 199 ہیں تو زکوٰۃ نہیں ہے، 200 درہم ہوں گے تو پھر 40واں حصہ 5 درہم جو ہے زکوٰۃ آئے گی۔ تو 200 درہم جو ہے وہ ایک اور روایت کے اندر وضاحت آئی ہے چاندی کے نصاب کی، صحیح بخاری کی روایت ہے، فرمایا لیس فیما دون 5 اواق من الورق صدقہ، فرمایا کہ 5 ورق سے اوقیہ سے پہلے جو ہے زکوٰۃ چاندی میں نہیں ہے۔ یہ 5 اوقیہ بھی 200 درہم ہی بنتے ہیں، 200 درہم جو ہے وہ 595 گرام چاندی ہو، یعنی کہ 595 گرام چاندی ہو اور اس پر سال گزر جائے تو تب اس کے اندر جو ہے 5 درہم چاندی کے دیے جائیں گے، یعنی کہ 5 درہم دیے جائیں گے۔ اور سونے کا نصاب جو ہے وہ 20 دینار مقرر کیا ہے، 20 دینار جو ہے وہ اس کی مقدار جو ہے مختلف دیناروں کے اعتبار سے بعد نے 113 لکھی ہے۔ صفی الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ نے بلوغ المرام کی شرح کے اندر 105 گرام لکھی ہے یہ مقدار کے، یعنی کہ 20 دینار 105 گرام کے ہوتے ہیں۔ تو اتنا اگر سونا پڑا ہو 105 گرام تو اس کے اوپر سال گزر جائے تو پھر زکوٰۃ آئے گی 40واں حصہ۔ اور فرمایا کہ اگر اس سے زیادہ ہے مال کسی کے پاس تو اسی اعتبار سے ہے، یعنی کہ 40واں وہ 2.5% جو ہے وہ نکالتا رہے زکوٰۃ۔ اور فرمایا کہ مال پر زکوٰۃ نہیں ہے یہاں تک کہ سال گزر جائے، تو سال گزرنے کے لیے ہر مال کے لیے یہ شرط نہیں ہے، یہ مویشی ہوں انسان کے پاس، سونا چاندی ہو، روپے پیسے ہوں، سال گزرے گا تو صرف زکوٰۃ فرض ہوگی۔ لیکن فصل جو ہے گندم کی فصل، چاول کی فصل، پھل جو ہیں ان کے لیے سال گزرنے کی شرط نہیں ہے۔ فرمایا اس کے بارے میں اللہ رب العزت نے وَأْتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، فرمایا کہ کٹائی کے دن ہی ان کا حق دینا ہے، یعنی کہ جو فصلیں ہیں جو پھل ہیں ان کے اوپر جو ہے کٹائی کے وقت پکنے کے اوپر جو ہے زکوٰۃ ہے، نہ کہ سال گزرنے پر۔ باقی جو چیزیں ہیں سونا ہو، مویشی ہوں اور اسی طرح روپیہ پیسہ ہو تو اس کے لیے سال کی شرط ہے کہ سال پورا اس آدمی کے پاس رہیں تو تب زکوٰۃ فرض ہوگی، ویسے نہیں ہے۔
اور ترمذی کی روایت ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کہتے ہیں کہ جو فائدہ حاصل کرے مال سے، یعنی کہ نفع لے، مال میں سے نفع لے، تو اس نفع پر فرمایا کہ زکوٰۃ نہیں ہے حتیٰ کہ سال گزر جائے۔ یہ روایت جو ہے ترمذی کے اندر ہے۔ حافظ ابن حجر کہتے ہیں کہ یہ راجح بات یہ ہے کہ یہ موقوف ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کا قول ہے، تو یہ ان کا قول جو ہے یہ شریعت کے پہلو میں سے ہے، تو یہ اللہ کے نبی سے انہوں نے سنا ہوگا، تو یہ حکم مرفوع کے اندر ہے۔ تو اس کے اندر یہ بیان ہوا کہ اگر مال میں سے نفع ہے تو کیا اس کے لیے بھی یہ دیکھا جائے گا کہ سال گزرے تو پھر زکوٰۃ فرض ہوگی یا نہیں۔ مثلا ایک آدمی کے پاس نفع ملتا ہے جو ہے، اس کی 3 صورتیں ہو سکتی ہیں کہ مال کی جنس میں سے نہیں ہے۔ مثلا ایک آدمی کے پاس جو ہے درہم بھی موجود تھے اور اس کو وراثت میں کچھ جو ہے دینار بھی مل گئے، تو کیا اب دونوں چیزوں کو ملایا جائے گا اور جب سے درہم تھے تب سے دیناروں کو شمار کر کے سال کے بعد زکوٰۃ دی جائے گی؟ نہیں۔ اگر جنس مختلف ہے، اس کی مثال اور لگا لیں کہ جنس مختلف ہے کہ دینار تھے اور درمیان سال میں کوئی مویشی مل گئے، کسی نے ہبہ کر دیے، تحفے میں دے دیے، تو کیا ان کو بھی ان کے ساتھ ملایا جائے گا کہ نہیں؟ اگر جنس مختلف ہے، اگر چیز مختلف ہے تو پھر اس کے اوپر جو ہے اس کو ساتھ میں ملایا نہیں جائے گا، بلکہ الگ الگ سال گزرے گا۔ مثلا درہم تھے اس جنوری سے، شروع جنوری سے تھے تو اگلے سال، بلکہ جنوری نہیں، یہ وضاحت کر دیں کہ یہ سال جو ہے یہ قمری شمار ہوں گے، یہ قمری سالوں کے اعتبار سے، یہ جو چاند کے مہینے ہیں اس اعتبار سے سال مقرر کیے جائیں گے۔ اگر کسی کے پاس رمضان میں جو ہے درہم آئے تو اگلے رمضان تک 200 درہم ہیں تو وہ اگلے سال جو ہے ان کی زکوٰۃ دے گا۔ اگر 200 درہم رمضان میں تھے لیکن جا کر آگے ذوالحجہ میں یا کسی اور ماہ میں، محرم میں، ربیع الاول میں اس کو کچھ دینار بھی مل گئے، تو وہ پھر دیناروں کو ان ربیع الاول یا جس مہینے سے محرم سے ملے تب سے وہ سال شمار کرے گا، اگر جنس مختلف ہے تو۔ لیکن اگر جنس مختلف نہیں ہے، جنس ایک ہی ہے، مثلا ایک آدمی نے جو ہے بکریاں رکھی ہوئی تھی، بکریاں سال کے اندر جو ہے وہ بچے بھی پیدا کرتی ہیں، تو لہٰذا پھر اس کو زکوٰۃ کے اندر شمار کیا جائے گا۔ وہ نفع جو ہے جو جنس میں سے ہے اس کے لیے سال کی شرط نہیں ہے، بلکہ سال کے درمیان جو بچے جنے جا چکے ہیں، اگلے سال زکوٰۃ لینے والا آئے گا تو ان کو تعداد میں گنے گا جو سال میں پیدا ہوئے ہیں۔ ان کے لیے یہ نہیں کہا جائے گا کہ فلاں بچہ محرم میں پیدا ہوا تھا، تو جو ہے پہلے آ گیا ہے اب اس کے اوپر ماہ گزرنے دے، نہیں، بلکہ وہ شمار ہوں گے اگر جنس میں سے ہیں۔ لیکن اگر جنس میں سے ہیں لیکن جنس ایسی تھی جو پہلے ہی جس کے اوپر نصاب کو نہیں پہنچتی تھی، مثلا ایک آدمی کے پاس 190 درہم تھے تو 190 درہم پر زکوٰۃ نہیں ہے، 200 درہم ہوں گے تو زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ لیکن سال کے درمیان میں رمضان کے اندر 190 درہم تھے، سال کے درمیان میں محرم، اگلے محرم کہہ لیں، اگلے محرم جو ہے اس کو 20-25 درہم اور مل گئے، تو کیا اب جو ہے اگر اس رمضان کے اگلے رمضان وہ زکوٰۃ دے گا؟ نہیں، بلکہ محرم کو ملے ہیں تو محرم سے شمار ہوگا۔ اگر جنس کی مقدار نصاب کو پہلے نہیں پہنچتی تھی تو جب نفع ملا تب اس سے شمار ہوگا۔ تو یہ ہے کہ ہر ایک جو نفع ہے وہ جو ہے زکوٰۃ سے مستثنا نہیں ہے، بلکہ اگر ایسا نفع ہے جو ہے جنس میں سے اور جنس بھی ایسی تھی کہ جس کی مقدار جو ہے وہ نصاب کو پہنچتی تھی، پھر سال کی شرط نہیں ہے۔ جیسا کہ میں نے مثال دی کہ بچے جو ہیں جانوروں کے بچے، مثلا بکریوں کی تعداد تھی ایک آدمی کے پاس 80، تو درمیان میں بچے جنے اور جو ہے 120 سے اوپر چلی گئی، تو پھر اس کے اوپر 120 کے اوپر جو 120 سے آگے جو زکوٰۃ ہے وہ شمار ہوگی۔ یعنی کہ جنس اگر دوران سال جو ہے اس کے اندر نفع ملتا ہے تو اس کے لیے سال نہیں دیکھا جائے گا، بلکہ اس کے لیے یہی ہے کہ جب زکوٰۃ لینے والا آئے گا تب وہ اس کے مقدار کے اعتبار سے زکوٰۃ لے گا۔ کل جو ہے درس بیان ہوگا کہ ایسے مال مویشی جو کھیتی باڑی کے لیے رکھے گئے ہیں
کیا ان کے اوپر بھی زکوٰۃ ہے کہ نہیں؟ ایسے مویشی جو کھیتی باڑی کے لیے ہیں، پانی کے لیے ہیں، یا کھیتی باڑی کے باقی کام جو ہے حل کے لیے رکھے ہوئے ہیں، کیا ان کے اوپر زکوٰۃ ہے کہ نہیں؟ یہ کل بیان ہوگا۔ واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔